ذرا اس کی بات سنیے یہ کیا فرما رہے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا، حضور کے خاندان سے محبت کرنا، مولا علی سے عشق کرنا، سیدہ فاطمہ الزہرا سے عقیدت رکھنا، امام حسن مجتبی، امام حسین سید الشہداء، ان سے عشق کرنا، یہ کسی گروہ کی علامت نہیں، یہ ایمان کی علامت ہے۔ کس کی علامت ہے بولیے؟ یہ کسی فرقے کی پہچان نہیں، یہ کسی گروہ کی پہچان۔ جہاں ایمان ہوگا وہاں عشق علی ہوگا، جہاں ایمان ہوگا وہاں عقیدت فاطمہ الزہرا ہوگی، جہاں ایمان ہوگا وہاں عشق حسنین ہوگا۔ ایمان اس کے بغیر ہو سکتا؟ بولو نہ ہو سکتا، اس کے بغیر نہیں۔ اہل بیت کا بغض رکھنے سے یا ان کو نہ ماننے سے اگر ایمان خراب ہو جاتا ہے تو پھر آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ کافر ہو گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد؟ ان کا یہ نظریہ اور ان کا یہ عقیدہ ہے، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کی امتیں، ان میں سب سے زیادہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے۔ تو اگر جو سب سے زیادہ افضل ہو اس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے جس کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے اسی کو کہنے والا اتنا زیادہ گناہگار ہوتا ہے، اور جو اہل بیت کو نہ مانتے ہیں تو ان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان نہیں سمجھتے تو ان کا تو پھر اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر اہل بیت کو نہ ماننے والے یا اہل بیت سے بغض رکھنے والے کا ایمان مکمل نہیں ہوتا یا ایمان خراب ہو جاتا ہے یا دین سے وہ نکل جاتا ہے، تو اسی طرح صحابہ کا بہت زیادہ مقام ہے، اور بالخصوص حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان صحابہ کا بہت زیادہ مقام ہے اور تمام صحابہ کا مقام ہے۔ لیکن اگر ان شخصیات کے بارے میں کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے، کوئی یہ نظریہ رکھتا ہے کہ یہ لوگ دین سے پلٹ گئے تھے، دین سے ہٹ گئے تھے، یہ لوگ دین سے بے دین ہو گئے تھے، تو ان کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ آپ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ جو ان کو یہ کہے، جو ان کے بارے میں یہ گمان رکھے، ان کے بارے میں اس طرح کا نظریہ رکھے، تو آپ کی نظر میں کیا ایسے لوگ مسلمان ہیں؟ کیا ایسے لوگ دین پر ابھی تک باقی ہیں؟ کیا ان کا ایمان ہے ان کے اندر ابھی؟ یا یہ ہے کہ وہ اہل بیت کو مانتے ہیں تبھی ان کے اندر ایمان ہے، چاہے وہ صحابہ کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہے، چاہے وہ صحابہ کے بارے میں جو کچھ چاہے کہیں، چاہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہیں یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہیں، تو پھر بھی اس کے اندر ایمان باقی ہے کیونکہ وہ اہل بیت کو مانتے ہیں۔ اس لیے ہمارا نظریہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان سے بغض رکھتا ہے، جو ان سے نفرت کرتا ہے، جو ان سے محبت نہیں کرتا، ان کے ایمان میں کمزوری آ جاتی ہے، ان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، وہ لوگ صحیح مسلمان نہیں ہو سکتے جو ان سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو صحابہ سے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے، اور تمام صحابہ سے جو لوگ محبت نہیں کرتے ہیں، ان کا بغض رکھتے ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں، ان کا بھی ایمان خراب، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بھی محبت کرتے تھے اور اپنے اہل بیت سے بھی محبت کرتے تھے۔ ہماری نظر میں اہل بیت سے نفرت کرنے والا، اہل بیت سے بغض رکھنے والا، ان سے عداوت رکھنے والا، مسلمان کی یہ پہچان نہیں ہے کہ وہ ان سے نفرت کرے، ان سے بغض رکھے، ان سے عداوت کرے، یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے۔ مسلمان کی یہ پہچان نہیں ہے کہ وہ ان سے نفرت کرے، ان سے بغض رکھے، ان سے عداوت کرے، یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے، کیونکہ مسلمان تو ان سے محبت کرتے ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں وہ ان کے اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، وہ حضرت علی سے محبت کرتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، بلکہ ان ہر سید سے محبت کرتے ہیں جو صحیح عقیدے پر ہو اور صحیح نظریے پر ہو، ان سے محبت رکھتے ہیں اور محبت کرتے ہیں ان سے۔ اور اسی طرح صحابہ سے محبت کرتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی سے،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اور تمام صحابہ سے محبت، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کا پیغام یہی ہے کہ ہم ان سے محبت، صحابہ سے بھی محبت کریں اور اہل بیت سے بھی محبت کریں۔ اگر اہل بیت سے نفرت کرنے والا ایمان سے خارج ہو جاتا ہے تو اسی طرح صحابہ سے نفرت کرنے والا بھی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر اہل بیت سے نفرت کرنے والے کا ایمان خراب ہو جاتا ہے تو صحابہ سے نفرت کرنے والے کا بھی ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ صحابہ سے نفرت کرنے والے کا یا صحابہ سے بغض رکھنے والے کا یا صحابہ سے عداوت رکھنے والے کا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ سے اگر کوئی نفرت عداوت رکھتا ہے، اس کا ایمان خراب نہیں ہوتا، اس کا ایمان کمزور نہیں ہوتا۔ تو پھر اہل بیت سے نفرت کرنے والا، ان سے عداوت کرنے والا اور ان سے بغض رکھنے والے کا بھی ایمان خراب نہیں ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ صحابہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور اہل بیت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو تعلیم دی ہو، جن کو اپنی صحبت دی ہو، جن سے محبت کی ہو، جن کو تربیت دی ہو، وہ کیسے دین سے پھر سکتے ہیں؟ وہ کیسے پلٹ سکتے ہیں؟ انہوں نے تو سب کچھ لٹا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کی دین کی وجہ سے، اور وہ دین سے اگر پلٹ جائیں تو پھر امت کیسے دین پر ثابت قدم رہ سکتی ہے؟ اس لیے ہمیں بات کو سمجھنا چاہیے۔ ہم محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، سیدوں سے محبت کرتے ہیں، اگر ہمارے دل میں ان کی محبت نہیں ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہے۔ جب رسول اللہ کی محبت نہیں ہوگی تو پھر ہمارے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، اور اللہ کی محبت اور رسول اللہ کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ان کے گھر والوں سے محبت کریں، حضرت علی سے محبت کریں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے محبت کریں، حضرت حسن سے محبت کریں، حضرت حسین سے محبت کریں، اور ان کی آل سے محبت کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے۔ اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، نصرت کی، اور وہ انصار، مہاجرین جنہوں نے اپنے گھر چھوڑے اللہ کے دین کے لیے، اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانوں کی نذرانے دیے اور اپنے مال اور جان ان کے اوپر لٹا دیا، قربان کر دیا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے احسان کیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے سہارا دیا، مدینے میں جنہوں نے نبی علیہ السلام کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ انہوں نے قربان کر دیا، اور تمام لوگوں نے ان سے جنگیں کرنا شروع کر دی، لیکن وہ لوگ پیچھے نہ ہٹے۔ انہوں نے اللہ کے دین کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی پیچھے ہٹنے کی بات نہیں کی۔ جو ہوگا ہر قدم آگے ہوگا۔ وہ صحابہ ایسے صحابہ تھے جنہوں نے اپنی جان اور مال کا نذرانہ دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ تو ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان سے محبت کریں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت فرمائی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت فرماتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے محبت کرتا ہوں۔ تو پھر پوچھا گیا کہ مردوں میں آپ سب سے زیادہ کس سے محبت فرماتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں۔ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں تو ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم ان سے محبت کریں، اور ہمارا ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم ان سے محبت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کریں۔ ایک طرف کی بات نہیں کرنی چاہیے، بات دونوں کی کرنی چاہیے۔ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں، دونوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر۔ تو برا کہنے والے کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اور جو برا تو وہی کہتا ہے نا جو ان کا بغض رکھتا ہے، جو ان سے عداوت رکھتا ہے، جو ان سے نفرت کرتا ہے، وہی صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اللہ کی لعنت ہو ایسے شخص کے اوپر۔ اہل بیت کی محبت کی وجہ سے صحابہ کے دشمنوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، کیا ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم اہل بیت کی محبت کی وجہ سے اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے جو صحابہ سے نفرت کرتے ہیں۔ ہمیں وہ لوگ چاہیے جو اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہوں، صحابہ سے بھی محبت کرتے ہوں۔ یہ اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بھی محبت کیے، اپنے اہل بیت سے بھی محبت کیے۔ صحیح چلنے والا وہ شخص ہو سکتا ہے جو ان دونوں سے محبت کرے گا، اور جو ان دونوں کا ادب اور احترام کرے گا وہی شخص کامیاب اور کامران ہوگا۔ جو کرائے پہ خریدے گئے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ صرف ایک طرف کی بات کرتے ہیں، ان کا کام ہے صرف ایک سین کرنا۔
दो सीन वो नहीं करते हैं। तो असल और सही आदमी का काम ये होता है कि दोनों बातें करे, दोनों कैसेटें सुनाए, कैसेट का एक तरफ भी सुनाए और कैसेट का दूसरा तरफ भी सुनाए। बहुत ज्यादा ये बात खराब हो चुकी है कि हम एक बात कहते हैं लेकिन दूसरी बात हम नहीं कहते हैं, क्योंकि हमें कुछ लेने का चक्कर होता है, कुछ मांगने का चक्कर होता है। तो हमें अगर हम दोनों बातें कहेंगे तो हमें देने वाला कोई नहीं होगा। अगर हम एक बात कहेंगे तो फिर देने के लिए बहुत सारे लोग आ जाएंगे। अगर दोनों बातें कहेंगे तो फिर देने वाला तो कोई नहीं होगा, फिर अपना किराया होगा, फिर अपना आना, फिर अपना जाना होगा, फिर तो फायदा कोई नहीं हुआ, फिर तो कोई फायदा नहीं हुआ हमारे बयान करने का। असल यही बात है, लोगों के साथ अपने पेट लगे हुए माने के चक्कर में सिर्फ ये सारा काम कर रहे हैं। एक बात करते हैं, दूसरी बात नहीं करते हैं, एक बात लोगों के सामने पेश करते हैं, दूसरी छुपा देते हैं, फिर लोगों के सामने असल हकायक आ नहीं सकते हैं। लोग ये समझते हैं कि असल बात यही है और उनको पता, फिर उसी वजह से लोग मरने और मारने पे आ जाते हैं कि असल बात सिर्फ यही है और उसके अलावा कोई दूसरी बात असल हो ही नहीं सकती।